الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور مسلم اسلام بھائیو، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا واقعہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ بھی ویڈیو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل محبت صحابہ میں انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی جانب۔ تعارف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم جانشین پیغمبر، وزیر نبی اطہر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 29 مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار ناہنجار سے برسر پیکار رہے اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کے تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار ہے۔ محسن امت خلیفہ اول حضرت امیر المومن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دیا۔ نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لولو فیروز نامی مجوسی یعنی آگ پوجنے والے کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے مشرف ہو گئے۔ بوقت شہادت عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور گوہر نایاب فیضان نبوت سے فیضیاب خلیفہ رسالت معاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ مبارکہ کے اندر یکم محرم الحرام 24 ہجری اتوار کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے، جو کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو پاک میں آرام فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔